جب سے یہ ایک سازش کے تحت ایک اس ملک کے مجرموں کی حکومت ہمارے اوپر نافذ کی گئی، ذرا ملک کے حالات دیکھ لیں کہ کدھر سے کدھر پہنچ چکے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب جس طرف آپ جا رہے ہیں، میں آخر میں ادھر آؤں گا کہ اگر ہم بحیثیت قوم، میں اپنی ساری قوم کو، پارٹی کو نہیں کہہ رہا، قوم کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آج ہم نہیں جاگیں گے اور ہم جد و جہد نہیں کریں گے، ہم سب ذمہ دار ہوں گے جس طرف اب ہم جس رخ پہ نکل چکی ہے۔ اور ہماری جو سب سے بڑی طاقت ہے اوورسیز پاکستانی، جن 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے، 10 ملین اوورسیز پاکستانی ہے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ اگر ان میں سے میں پھر سے ایک فگر دیتا ہوں، 20 لاکھ بھی 15 سے 20 لاکھ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنی شروع کر دیں تو ہمیں کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن وہ کیوں نہیں آتے یہاں؟ کیونکہ ان کو اعتماد ہی نہیں ہمارے انصاف کے نظام میں، بلکہ جو آئے تھے ہمارے دور میں، جو آئے تھے وہ سوچ رہے ہیں ملک چھوڑ کے جانے کا۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمارے خلاف سازش کے تحت کیا گیا تو ڈالر پاکستان میں 178 روپے کا تھا، 178 روپے کا ڈالر تھا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اسمبلی میں دائر کیا گیا۔ آج ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں، آج پاکستان کے اندر ڈالر 100 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے۔ صرف اب 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ ہمارے 3 سال 8 مہینے کے اندر 55 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا، یہاں صرف 1 ہفتے کے اندر 50 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے۔ میں کیوں ڈالر کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے بہت بڑے اب آگے جا کے اس کے اثرات پڑنے لگے ہیں عام لوگوں کے اوپر۔ آپ جو سن رہے ہیں، آپ سب کے اوپر اب اس کے اثرات آنے لگے ہیں کہ یہ آ چکے ہیں، مہنگائی آ چکی ہے۔ ابھی بھی جو مہنگائی ہے 50 سال میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے۔ اس وقت جو عام انسان چیزیں خریدتا ہے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ آٹا ہے، وہ 60 روپے کلو سے پہنچ گیا ہے 150 روپے پہ۔ یہ عام آدمی کھاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھی کدھر سے کدھر گیا ہے، اور جو لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، یہ سب مہنگی ہوئی اور مزید اور مہنگی ہونے جا رہی ہیں۔ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے امپورٹڈ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار، پہلے تو انہوں نے بڑی بڑکیں ماری کہ 200 سے میں نیچے ڈالر کروں گا، پھر IMF کو انہوں نے دھمکیاں دی، پھر موڈیز جو ریٹنگ ایجنسیز ہے اس کو دھمکیاں دی، اور آج اپنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں کہ یہ جو امپورٹڈ سارے لوگ مسلط کیے گئے ہیں، یہ بھاگنے کی بھی تیاری کر رہے ہوں گے۔ ان کا سٹیٹ پاکستان میں نہیں ہے۔ اسحاق ڈار کے اور ان کے بچوں کی ذرا پراپرٹیز دیکھیں اور ان کے پیسے باہر کتنے پڑے۔ ان کا جو ماسٹر ہے نواز شریف، اس کی ذرا رہن سہن لندن میں دیکھیں کتنا ہے۔ آصف زرداری کی کتنی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، یہ سب کو پتا ہے، ہماری ایجنسیز کو پتا ہے۔ جو آج لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، جو ہینڈلرز پیچھے سے بیٹھ کے، ان سب کو پتا ہے کہ ان کی پراپرٹیز کتنی باہر پڑی ہیں، کتنا پیسہ اس ملک کا چوری کر کے گئے۔ مجھے یہ ایک نہیں سمجھ آتی کہ رات کے 3 بجے کیوں اٹھانے آتے ہیں؟ کیوں یہ کیا ایک مہذب معاشرے میں ایک وارنٹ نکلتی ہے، آپ گھر پہ جا کے وارنٹ ڈیلیور کریں اور آپ اٹھا لیں ان کو، لیکن صبح کے 3 بجے جا کے سارے گھر میں اندر دروازے توڑ کے اندر گھس جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کی عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے سامنے یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جو ARY کے جو نیوز ایڈیٹر، ان کے بچوں کے اوپر ابھی تک اثر رہا ہے کہ جو انہوں نے اس طرح کیا۔ 25 مئی کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، 25 مئی کو لوگوں کے گھروں میں گھسے، 3 بجے تک رات کے لوگوں کے گھروں میں گئے، وہاں اسی طرح دروازے توڑ کے گئے۔ ایک جو میجر صاحب تھے، ان کے گھر میں جب دروازہ توڑ کے گئے تو انہوں نے گولی چلائی۔ کسی کو کیا پتا کہ ڈاکو آ گیا، کون آ گیا رات کو، تو وہ بیچارہ سپاہی بیچارہ ایسی مارا گیا بیچ میں۔ ذمہ داری ان کی تھی جنہوں نے آرڈر کیا، اور اس کو اٹھا کے لے گئے۔
اور اس کو پھر اس کے اوپر تشدد کیا. اس کے بیٹا, اس کا کوئی قصور ہی نہیں تھا. وہ کہہ رہے ہیں میجر صاحب کہ میں نے گولی چلائی ہے. اس کے بیٹے کو لے گئے اور اس جو بیٹے کے اوپر تشدد کیا کتنے مہینے رکھ کے. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ عمران ریاض کو اٹھایا. ہر وہ آدمی جو رجیم چینج کے جو صحافی خلاف ہے, ہر اس آدمی کو سنگل آؤٹ کیا انہوں نے. ہر اس آدمی کے اوپر, جس طرح عمران ریاض کو یہ دوسری دفعہ اٹھا کے لے کے گئے تھے. ارشد شریف کی جو سارے اس ملک کے لیے سب سے دردناک کہانی ہے صحافیوں کی تاریخ میں, جو اس سے کیا گیا, ملک سے باہر پھر قتل کیا گیا, اس کو شہید کیا گیا. ایاز امیر, سمیع ابراہیم, غلام حسین, جو لوگ رجیم چینج کے خلاف لکھتے تھے, تنقید کرتے تھے, ان ساروں کو باری باری کہیں نہ کہیں ان کو ڈرایا, دھمکایا, اٹھایا گیا. جی آئی ٹی نے عدالت میں جو رپورٹ درج کروائی, اس کے اندر یہ چیز واضح ہو گئی کہ 3 شوٹر تھے, ایک نہیں تھا, تو دینی انتہا پسند کا سارا ختم ہو گیا کیس. لیکن جو سی ٹی ڈی کے اندر جب اس کو نوید کو اٹھا کے سی ٹی ڈی لے کے گئی, تو وہاں 5 نامعلوم افراد تھے. کیا کام تھا ان کو سی ٹی ڈی میں؟ تو کیا اگر کسی میں کوئی شک ہے تو اب یہ شک ہٹ جانا چاہیے کہ یہ جن لوگوں نے کروایا تھا ان کا کام میری حفاظت کرنا تھا. انہوں نے یہ کروایا سب کچھ, اور اس لیے وہ کور اپ کر رہے ہیں. کیئر گورنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کہ جے آئی ٹی کی جو پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی جے آئی ٹی, اس کو بند کر دیا, اس کا کام نہیں کرنے دے رہا ہے. کس چیز کا خوف ہے؟ کیونکہ طاقتور لوگوں نے اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ قانون کے اوپر ہیں. یہ ہے کہ یہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں ہمارے, ان کا صرف مقصد ہی ایک ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپوزیشن کو ڈرا دھمکا کے ختم کرو, تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو پھر وہ جو میں جس کا نام 12th مین بھی رکھا ہوا ہے, وہ لڑنے سے بھاگا آئے. جب وہ سمجھ جائے کہ اب گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے, تو تب وہ آ کے الیکشن جیت کے تو کہے جی دیکھیں بہت بڑا مارکا مارا. یہ صرف گیم پلان ہے. تک 18 دن ہو گئے ہیں, دونوں گورنرز نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی. اور یہ جیسے ہی 90 دن ختم ہوں گے تو ساری قوم سمجھ جائے کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل 6 لگے گا ہر کوئی جو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوگا, کیونکہ وہ بالکل گورنمنٹ, جو بھی گورنمنٹس ہوں گی انلیگل ہو جائیں گی, وہ آئین کے خلاف ہو جائے گی. اور جو بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو آگے کھینچا جائے, اور وہ ہمیں پتہ ہے کون کوشش کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو امپورٹڈ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اوپر, یہ خوف زدہ ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے کہ الیکشن میں یہ جیت نہیں سکتے, اور انہوں نے تیاری کی ہوئی تھی کہ جتنا ٹائم گزرتا رہے گا اس کے اندر یہی حربے استعمال کر کے ہمیں کمزور کرتے جائیں گے, ایف آئی آرز کاٹتے جائیں گے. عمران خان کی جیل کی پلان کیا ہوا ہے کہ اس کو جیل میں ڈالیں گے, اور پھر ہمارے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اسی طرح ہراساں کرتے جائیں گے. جو بولنے والا ہوگا اس کا منہ بند کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ان کا پلان تھا کہ یہ آہستہ آہستہ جب بالکل ہم کمزور ہو جائیں گے تو تب پھر یہ الیکشن کی کوئی ڈیٹ دیں گے. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ اگر یہ 90 دن سے اوپر جاتا ہے تو یہ پاکستان کے آئین نہیں, پاکستان کے رول آف لا نہیں, یہ ساری پاکستان کی جمہوریت اس وقت ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب جمہوریت نہیں ہے یہاں, کیونکہ جمہوریت تو چلتی ہے آئین کے اوپر. تو لہٰذا یہ سب اب سارا قوم تماشا دیکھ رہی ہے کہ کیا 90 دن میں الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. پھر سے میں کہہ رہا ہوں یہ پھر باہر بھاگیں گے. لیکن اس جو ملک میں رہنے والے لوگ ہیں ان سب کو تو سوچنا چاہیے نا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں, اور ان کو فکر کرنی چاہیے, ہم سب کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور اگر جس طرح معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو ہماری ساورنٹی جا رہی ہے, آزادی ہماری جائے گی, اور جو ہم پہلے سے کہہ بیٹھے. اور میں اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے, ہم تیاری کریں. میں کال دوں گا, آپ سب تیاری کریں جیل بھرو تحریک کی, اور جیسے میں آپ کو سگنل کروں گا تو سارے ہمارے لوگ نکلیں گے اور ہم اپنی جا کے گرفتاریاں دیں گے, تاکہ ایک ہی دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. ہمیں پتہ ہے جیلوں میں کتنی کیپیسٹی ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ قوم کتنی تیار ہے نکلنے کے لیے. تو ان کا بھی شوق پورا ہو جائے گا کہ دیکھ لیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. اس لیے میں آج ساروں کو تیار کر رہا ہوں, اور میرے آپ نے سگنل کی انتظار کرنی ہے.